اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ذات جس نے انسان کی تخلیق کی اور یہ سوچنے پہ ہمیں مجبور کر دیا کہ ایسی تخلیق صرف وہی کر سکتا ہے۔ انسان مادر شکم میں 3 پردوں کے بیچ میں رہتا ہے اور اس کی روزی کا بندوبست خالق نے اسی پیٹ میں رکھا۔ انہیں حیض کو اس کی روزی کا ذریعہ بنایا اور پھر اس کے اعضاء کو جوں جوں بڑھایا تو اس کے پردے بھی بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کو خوراک دیتا رہا اور اس کے بعد خالق نے جب ارادہ کیا کہ اس کو دنیا میں بھیجوں تو کسی چیز نے آ کے اس کو متحرک کیا اور وہ دنیا میں آ گیا۔ پھر خالق حقیقی کا وہ نظام قدرت جو خوراک کے حوالے سے ہر چیز کا ضامن بنا ہوا ہے، اس نے اسی خون حیض کو دودھ میں تبدیل کر دیا اور انسان کے جب تک اس قابل نہیں ہو سکتا کوئی اور چیز کھائے یا پیے تب تک وہ خوراک کا بندوبست دودھ کی شکل میں اس کے لیے کر دیا۔ پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا اور اس کے جسم کو سخت ہونا تھا تو اس کو دانت نکالے کہ تاکہ یہ خوراک سخت کھا سکے، تاکہ اس کا جسم سخت ہو۔ اس کا پہلے سے بندوبست کیا، پھر اس کی سوچ میں یہ چیز ڈالی بچپن سے ہی کہ جب تیرے میں شعور نہیں ہے تو مانگنے کا طریقہ نہیں رکھتا، لیکن ایسی تدبیر اس میں ڈال دی کہ جب مانگنا ہو رو لیا کر۔ اور پھر کھانے پینے کے بعد وہی بچہ خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ یہ حالانکہ ایسی تدبیر ہمیں مجبور کرتی ہے سوچنے پہ کہ وہی مدبر ہے، وہی حکیم ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس نے اسی انسان کو بڑا کیا، سوچ اور فکر اس میں ڈالی، پھر جوان کیا تو مونچھیں اور داڑھی آنا شروع ہوئی، اور وہی انسان اور مرد اور عورت میں فرق کیا، اور پھر اسی انسان کو کسی شکل میں محمد علی باکسر بنا دیا، کسی شکل میں امجد صابری بنا دیا اور کسی شکل میں عبدالستار عیدی جیسا رہنما بنا دیا۔ اور ہم شخصیات کی عبادت نہیں کرتے یا شخصیات کی پوجا کرتے نہیں، لیکن ہم شخصیات کے جو کارنامے ہیں جو اس خالق حقیقی کو سمجھ کے یا انسانیت کی خدمت کے لیے کیے جائیں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تبھی تو ہر چیز ایک سمت کی طرف جا رہی ہے۔ انسان زندہ جب ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، ایک فطرتی عمل ہے، مرتا ہے تو وہ بھی فطرتی عمل ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو کرتا ہے وہ انسان کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خالق سبب پیدا کرتا ہے، ہمت انسان کرتا ہے، پھر ایسے کارنامے کر جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے۔ تو ایسے ہی 3 شخصیات کا میں نے نام لیا۔ پہلی شخصیات جس کا محمد علی باکسر، جو کہ اسی سال میں یہ واقعہ ہوا اور بہت سارا نقصان اور پوری دنیا اشک بہار ہوئی۔ وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا، کسی فرقے سے تعلق نہیں تھا، ہر انسان مسلم ہے یا غیر مسلم اس کی آنکھوں سے اشک نکلے۔ اور دوسرا وہ شخص جو فطرتی عمل کے تحت پیدا تو ہوا لیکن مرنا ایک حادثاتی طور پہ تھا، لیکن ہر آواز اس کے لیے اٹھی، ہر فرقے سے بالا تر ہو کے، ہر مذہب سے بالا تر ہو کے۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی طریقہ کار کے تحت اس کو پسند ضرور کرتا تھا، تبھی اس کی مظلومیت میں بہت ساری آوازیں اٹھی۔ اور آخری شخصیت جو اسی سال میں بہت نقصان ہو چکا، وہ ان لاکھوں یتیموں کا آسرا تھا اور ان لاکھوں یتیموں کا بندوبست تھا اور ان بے سہاروں کا سہارا تھا، جسے عبدالستار عیدی کہا جاتا ہے۔ جن کے گھر والے ان سے دور ہوتے تھے، جن کے گھر والے ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا بندوبست وہ کرتا تھا، تو پھر وہ یتیم دوبارہ سے یتیم ہو گئے۔ تو آج کا پروگرام کچھ اس نوعیت سے ہے اور اسی حوالے سے بات بھی کریں گے اور موضوع بھی ہمارا چلے گا۔ آپ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ خوب جانتے ہیں، کافی 2 مہینوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور 2 مہینوں کے بعد ابھی ملاقات جو بحال ہوئی ہے، یہ سلسلہ دوبارہ سے نارمل طریقہ کار کے تحت چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج کا پروگرام ڈی ایم گلوبل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور آپ کو آگاہی دی جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جو بھی حضرات ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب اس پروگرام میں حسن نور تشریف فرما ہوتے ہیں اور آج بھی تشریف فرما ہے، ان سے آپ کی گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن وہ ہاف پروگرام کا جب گزر جاتا ہے بریک دوسری جانب شروع ہوتا ہے۔ تو بریک کی
سے پہلے ہم گفتگو کسی نہ کسی موضوع کے تحت کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ان تینوں شخصیات کے حوالے سے ہے اور ان کے کارناموں کے حوالے سے اور ان کے حادثاتی یا فطرتی عمل کے حوالے سے، تو اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، تین شخصیات کا نام لیا، ہم اور بہت سارے لاکھوں حضرات ان سے محبت بھی کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن جو مین افیکٹ نظر آیا ان تینوں کی زندگی میں، موت اور زندگی تو حالت کی دی ہوئی اور لی ہوئی چیز ہے، بیچ میں جو کارنامے تھے وہ میٹر کرتے ہیں ہمارے لیے، ہم کی۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات، کہنا بےحد افسوس ہے، اور میرے نو ورڈس کہ کتنا افسوس ہے۔ شروع جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، محمد علی باکسر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہماری زبان میں صوفیزم میں کہتے ہیں کہ مجیب الدعویٰ کا اگزامپل، یعنی ہوتا ہے نا کہ مجیب الدعویٰ کس کو کہتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا آئی ایم دا گریٹسٹ، اور اوپر سے آواز آئی یس یو آر دا گریٹسٹ، اللہ تعالیٰ میڈ ہم دا گریٹسٹ، بے شک، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ کوئی شک ہے بھی بالکل۔ اس نے جب دعویٰ کیا کیا کہتے ہیں اس کو، جو پری فائٹ ہوتی ہے نا باکسنگ سے پہلے، جو ہے پتہ نہیں کس سے فائٹ تھی، ہی اسٹارٹڈ اسکریمنگ آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم محمد علی، آئی ایم دا گریٹسٹ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صدا سنی اور آواز آئی بس کہ یہ تو یو آر دا گریٹسٹ، اس کو گریٹسٹ بنا دیا۔ باکسنگ کا جہاں نام آئے گا وہاں پہ محمد علی کا نام خود بخود دماغ میں کلک ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ خالق کی دین، اور یہ ہر انسان کے ساتھ، یہ نہیں کہ خالی میرے ساتھ، جو باکسنگ سے یعنی کہ لگاؤ رکھتا ہے یا فالو کرتا ہے، جب بات ہوگی تو وہ دماغ میں کلک ہوگا یس محمد علی۔ تو یہ خود اس نے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ باکسنگ کو مس کرو گے یا جب چھوڑا، کہتا ہے کہ محمد علی باکسنگ کو مس نہیں کرے گا، باکسنگ ول مس محمد علی۔ بس وہ یہ کہ زبان کی تیزی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت، دو چیزیں، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ یہ دعوے کے ساتھ۔ ناؤ دا سیکنڈ ون، عبدالستار ایدھی، یعنی کہ ہمارا پاکستان جو ہے، ہم سب پاکستانی ہیں دیکھنے والے، اور ویورشپ بھی ہماری پاکستانی ہوگی زیادہ۔ ایک چیز ہمارے پاکستان میں، کوئی بھی پبلک سروس کے لیے آپ فون کریں، کہ ESC فون کریں، الیکٹرک ڈپارٹمنٹ، وابڈا، یا جو بھی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایمبولینس، سب سے پہلے وہ پوچھیں گے آپ کون بول رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، پتہ چلا کوئی SP کا لڑکا نہ بول رہا ہو یا SP خود بول رہا ہو۔ ہمارا ایک اسٹیٹ کی ایک دماغ کی مائنڈ سیٹ ایسی ہے کہ وہ ایدھی کا کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہاں بول رہے ہیں، کون بول رہا ہے، وہ پوچھے ایمبولینس کہاں آنی ہے۔ میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ اس دن میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ایک ہی بات کی کراچی میں، کیونکہ ہم تو بچپن سے رہے ہیں، ہمارے سامنے کی چیز ہے ایدھی کی، یعنی کہ ایمبولینس چلنا۔ فون جب کوئی ایمرجنسی ہو گئی، گھر میں موت ہو گئی، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو ایمبولینس کی ضرورت، کہہ رہے ایدھی فون کرو، کوئی یہ نہیں کہتا ایمبولینس فون کرو یا کہیں اور، کہتے ہیں ایدھی فون کرو۔ بالکل، سرد خانے کی ضرورت ہے لاش کو، کیونکہ کراچی میں گرمی بہت ہوتی ہے، جی ایدھی کو فون کرو بس۔ اور وہاں سے یہ نہیں پوچھنا کہ جی کون بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کس فرقے سے تعلق ہے، آپ مسلم ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، نان مسلم ہو، غریب ہو، امیر ہو، آپ کے پاس 12 گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ چھوڑ کیوں نہیں آتے، کوئی یہ نہیں پوچھا، سیدھا سیدھا ایمبولینس آ گئی، جو اس کا کام تھا وہ کیا اور چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ہیومینیٹیرین، اور یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ ہیومینیٹیرین تھا، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے، یعنی کہ ہی ڈیڈ اٹ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، جو اس کا خواب تھا، جو وہ تھا۔ دیکھیں میں خود جو ہے، میں نے کیا کہتے ہیں اسے، جو یہ ٹاور ہے جہاں پہ ان کا مین جو پہلا تھا میرے خیال سے، وہاں پہ ان کو میں نے خود دیکھا ہے کیا کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں اسے ڈونیشن لیتے ہوئے۔ بالکل لیتے ہیں، اسلام آباد میں میں نے سنا کسی میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، جو ایدھی والا ہوم ہے جو مین ٹاور کے سامنے ہے بالکل کھارا در میں، اور وہ بزی، اور اتنی بزی، شام میں اتنا دھواں ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ سوچو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، اتنا ٹریفک ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں وہ بائی پاس نہیں بنا تھا، نیٹی جیٹی کا پرانا پل کی بات کر رہا ہوں، دس گوئنگ بیک 10-12 ایئرس۔ وہاں پہ شام کے ٹائم بیٹھ کے جو ہے یہ ڈونیشن اکٹھی کرتے تھے خود بیٹھ کے فرش پہ، اور بچے۔ اور یہ نہیں آپ نے جیسے کہا کہ یہ یتیموں کا سہارا ہے، یہ یتیموں کا سہارا نہیں، وہ میرے بھی سہارا تھا، آپ کا بھی سہارا تھا، جو پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہیں ان کا، جو جتنے لوگ تھے ابھی ان کے ہمارے گھر والے جیسے پاکستان میں رشتہ دار ہیں، ان کو جب ضرورت پڑے گی وہ فون کریں گے ان کی طرف سے۔ اور اس کی زندگی کا شاید واقعہ بھی ہے عبدالستار ایدھی کے حوالے سے کہ ڈاکوؤں نے ایک دفعہ ان سے چھینی تھی کوئی چیز ایسی، یا
تو پھر انہوں نے پہچان لی, انہوں نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ اس کو واپس دے دو. اس نے کہا کیوں واپس دے دو؟ اس نے کہا تھا اگر جب ہم پولیس مقابلے میں مر جائیں گے تو ہمارے بچے جب یتیم ہو جائیں تو ان کا سہارا یہی بنے گا اور ہماری ڈیڈ باڈی بھی یہی اٹھائے گا, تو اس کو دے دے واپس. اور ڈیڈ باڈی اٹھانے کی بات ہے, مجھے یاد ہے یہ گوئنگ بیک لیٹ یعنی کہ 80s کی بات ہے, جب صدر میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا. یعنی کہ اس زمانے میں کراچی میں بام بلاسٹ کا ٹرینڈ نہیں تھا, پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا, لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, عبدالستار ایدھی نے اٹھائی تھی لاش خود اٹھائی. اور اس نے تو عبدالستار ایدھی نے کہا کہ 2000 اور تقریباً 2700 یا 600 ایسی لاشیں ہیں جو اس نے نالوں سے نکالی ہے جن کے گھر والے ان کے قریب نہیں آنا چاہتے تھے. اس نے کہا میں خود فزیکلی اٹھا کے لے کر گیا. اور پھر وہ دوسری چیز یہ کہ جو اسی بلاسٹ میں جو ہے باقاعدہ اعضا کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ بلاسٹ میں اعضا پھٹ گئے جسم سے اعضا اٹھائیں, یعنی کہ چیزیں بہت ساری ہیں ان کا بیان کرنے کو, لیکن چیز یہ ہے کہ ہی واز اے ہیومینیٹیرین, ٹھیک ہے نا, اینڈ ہی ہیز, جب بھی اب چیریٹی کی بات ہوگی تو عبدالستار ایدھی کی بات بھی سوچ بھی رہے ہیں کہ چیریٹی ڈے منایا جائے, بس وہ یہ چیز ہے, یعنی کہ وہی محمد علی والا کیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخش دی. ایک شاہ صاحب جو نقطے کی بات تھی عبدالستار ایدھی کی لائف جب آپ دیکھتے ہو, چلو نیک کام کچھ اور بھی لوگ کر رہے ہوں گے اور بھی کافی کام میں, لیکن ایک اس کی وجہ شہرت جو بنا اس شخصیت کے حوالے سے سادگی اس میں کوٹ کوٹ کر بچی. دیکھیں اس دن میں نے ٹی وی پہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا جس کپڑے میں میں نے بچپن سے دیکھا اسی کپڑے میں میں نے کیا کہتے ہیں انتقال کے ٹائم بھی دیکھا, میں نے اس کپڑے کے علاوہ ان کو کسی کپڑے میں نہیں دیکھا. بس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سوٹ میں دیکھا, میں نے پینٹ میں دیکھا, نا پہلے کی تصویریں ہوں گی, بٹ آفٹر دا چیریٹی. اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں چیریٹی سب کرتے ہیں, سب یعنی کہ ایوری تھنگ از ڈن, بٹ ہی واز دا چیریٹی ہمسیلف. وہ جو جن کے لیے چیریٹی کر رہا تھا ان کے بیچ میں بیٹھتا تھا, ان کے دلوں پہ راج کرتا تھا. کوئی شک نہیں. آج کل چیریٹی کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے, تھنگز آر اے بٹ ڈفرنٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آن دیٹ سائڈ, بٹ جہاں اس سائڈ کی میں بات کروں گا, ہی واز ود ان دیٹ چیریٹی. اس چیریٹی کے بیچ کا حصہ تھے, اس چیریٹی کے اندر تھے. ہی کوڈ فیل دا پین. دیکھیں میں نے ایک اور بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ واحد دنیا میں جگہ ہے جہاں جھولا رکھا ہوا ہوتا ہے, اپنا بچہ چھوڑ جاؤ. کون کس کا بچہ پالتا ہے؟ بھلے دوسرے کا خرچہ دے رہا ہو, بھلے دوسرا آدمی خرچہ دے رہا ہو, کون کس کا بچہ پالتا ہے, وہ بھی بغیر جانے ہوئے کہ کس کا بچہ ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, کون ہے کیا ہے, نو کوسچنز آسکڈ, جسٹ لیو اٹ دیئر اینڈ واک اوے. وہ تو وہ شاہ صاحب رشتہ دار نہیں پالنا چاہ رہے, رشتہ داروں کا بس دیکھ لیں, باقی تو باتیں ہی بہت دور کی ہیں. شاہ صاحب ایک جو بات اس میں تیسری شخصیت کا نام لیا امجد صابری, باقی جو شخصیات کے حوالے سے ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ تا حیات میرے خیال میں جب تک دنیا قائم رہے گی ان کا نام آتا رہے گا, بار بار ہمارے سامنے, ہماری سوچوں میں, ہمارے کانوں میں گونجتا رہے گا. امجد صابری پیدا فطرتی عمل تھا, ہوئے فطرت کے مطابق, لیکن موت حادثات کی, کراچی کے رہنے والے تھے, تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہو اور اس کو کس اینگل سے؟ لالو کھیت کے رہنے والے تھے, میرا خیال ہے سی ایریا کے اپوزٹ, مجھے یاد نہیں ہے یا تو سی ایریا میں تھے ایگزیکٹلی, لیکن مجھے پتہ ہے کیونکہ کیا کہتے ہیں کراچی کا میں خود رہنے والا ہوں, لالو کھیت کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے نا. باقی سب تو ایوری ون نوز, ان کے والد پورا خاندان, یعنی اور روحانی طور سے دیور فرام دا صابری سلسلہ, ان کے اپنے مذاہب پہ سلسلہ بھی ہے, ان کا سلسلہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بات یاد رکھیں, ابھی اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہو, میں یہاں بیٹھا ہوں, پروڈیوسر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, ہمارا گھر بھی ہوگا یہاں پہ, فیملی بھی ہے. اس وقت ان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ جو حق میں وقت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. بھلے ہم ٹیکس دے نہ دیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ذمہ داری کس کی؟ ہمارے جان و مال کی کس کی ذمہ داری ہے؟ حاکم وقت کی یا بادشاہ وقت, ٹھیک ہے نا, جو بھی, ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہو کے ختم ہو جاتی ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا, لوگ بھول بھی جاتے ہیں, ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈرفٹ ہو جاتی ہیں. ٹائم از دا بگیسٹ ہیلر, ٹائم سب کچھ بھلا دیتی ہے. آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے خود بخود ریپیئر ہوتا ہے, اور اندر ہی سے ریپیئر ہوتا ہے, کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں چاہیے ریپیئرنگ کے لیے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی کو آپ جنگل میں ڈال دو اپنے بچے کے ساتھ, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ جنگل میں ڈال دو, بچہ مر جاتا ہے, کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, مگر اس کا اندر سے دماغ کیا کرے گا, اپنے آپ کو ریپیئر کرے گا اور پھر اس کو دفن کروائے گا خود بخود. بالکل ہو سکتا ہے روئے 2 دن تک روئے, کوئی انسان نہیں ہے اس کے پاس, مگر وہ کیا کرے گا, جو جتنی اس کی جہاں تک وہ کر سکے, کفن کا بھی اکیلا ہی بندوبست کرے گا,
سب کچھ کر کے کہ زمین بھی خود ہی کھودے گا دفن. یہ برین آپ کا واحد آرگن ہے جو خود بخود ریپیئر ہوتا ہے, کیونکہ سوچ آپ کی جو ہے وہ خود ہی ریپیئر بیماری میں ہی بیسکلی اس کی حل بھی ہے, اس کا حل بھی ہے. یعنی کہ اس کے برین آپ کا جو ہے سیلف میکنزم ہے, وہ خود کرتا ہے, وہ خود کرتا ہے. چیز یہ ہے کہ جب لوگ بھول جائیں گے ابھی کچھ 2-1 مہینے 3 مہینے, مگر یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پریڈکشنز یہ وہ, مگر یہ پریڈکشن نہیں ہے. یہ چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا عدل ہے. یہ کیونکہ ناحق مارا گیا ہے. یہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, ایوری تھنگ از دیئر, بٹ کچھ چیزیں, ایک چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے, بیربل ایک ہوتا تھا پرانے زمانے میں, اس نے بادشاہ وقت کو کہا تھا, کہہ رہا ہے ایک آدمی جو ہے نا تمہاری سلطنت ہلا دے گا. اس کی سلطنت ہوتی ہے, مجھے نام یاد نہیں ہے بادشاہ کا. بیربل نے کہا تھا کہ ایک آدمی تمہاری سلطنت ہلا دے گا, اور یہ چیزیں ایسا یہ آدمی جو ہے صاحب وقت کو ہلا دے گا, اور یہ حکومت میں چینج اوور آنی ہی آنی, اور یہ وجہ جو ہے وہ یہ ہوگی, وجہ یہ بن گئی. اچھا چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی غلطی ہو جائے, یہ ہو گیا, کچھ بھی, یو کین گیو ملین ایکسکیوزز, بٹ سرٹن تھنگز یہ کہ اللہ کے ہاں دیر از نو ایکسکیوز. اللہ پوچھتا نہیں, بتاتا ہے. دیکھیں میں ایک بات بہت کلیئرلی, ایک بات جو ہے لوگ کہتے ہیں جی اللہ پوچھے گا, لیکن پوچھتا وہ ہے جو جانتا نہ ہو. بے شک میں آپ سے کوئی چیز پوچھوں گا یا آپ میرے سے اس وقت پوچھو گے جب یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, سو آئی نیڈ ٹو نو, سو آئی آسک. بٹ اف دا پرسن ہو نوز ہی ول ناٹ آسک, ہی ول ٹیل یو. یہ تو خالق خود کہتا ہے کہ ان کا عذر کوئی بھی نہیں لیا جائے گا. بس یہ چیز ہے, اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں خالق جو ہے یہ دکھائے گا اور بتائے گا, کیونکہ یہ عدل ہوگا اس کا, کیونکہ ناحق, اور چیز یہ کہ پسندیدہ آدمی مار دیا گیا ہے. عدل کا لفظ ایک آتا ہے, عدل کا لفظ جب ایک آتا ہے تو ہر لفظ کی ایک ویلیو ہوتی ہے, اور اس کے جس کو ثقیل کہتے ہیں کہ وزن ہوتا ہے. عدل ایک بہت وزنی لفظ ہے, اس کو جتنا بھی لائٹ کرو یہ لائٹ نہیں ہوتا, یہ حاوی رہتا ہے. جب عدل کی آپ بات کر رہے ہو تو عدل سے کیسا پھر کیسے بچا جائے, اور اس کا کیا حل ہے؟ عدل سے بچ نہیں سکتا. عدل جو ہے وہ سزا ہے, نو اپیل نو نتھنگ, یہ ہونا ہی ہونا ہے. عدل کا یہ کہ میرے والد صاحب نے یہ فائنل ڈیسیژن ہے, یہ دس از اٹ, بس ختم. اس کے بعد جو ہے آپ کشف البرنی لے لو, جو پرانی کیا کہتے ہیں جو وہ ایک کتاب ہے, آپ نے میرے گھر دیکھی ہوگی, رضا برنی, کشف البرنی نہیں, جو دوسری ہے نہیں شبستان رضا نہیں, وہ تو میں کسی گنتی میں ہی نہیں رکھتا, وہ تو عاملوں کی کتاب ہے. وہ بھی کیا کہتے ہیں جو ہماری زبان میں اردو میں مٹھ عامل کی کتاب ہے. وہ چیز یہ ہے کہ کیا علامہ بونی کی کتاب, اس کے اندر دیکھ لو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے میرے والد کی, کہ جب عدل آئے گا اس کے اوپر نہ کوئی وظائف کام کریں گے, نہ دعائیں کام کریں گی, نہ کچھ بھی نہیں. اتنا تک کہ مزار چلے جاؤ وہ بھی آپ کو رد کر کے نکال دیں گے, وہ بھی ادھر بھی نہیں سنی جائے گی. عدل کے ساتھ یو کانٹ میس. عدل جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو ہے اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. جیسا عدل پھر کدھر آئے گا, کوئی چینج آئے گی, حکومت میں بدلی ہوگی, صاحب وقت اب حاکم وقت جانا ہے, بس ختم. اب کس بہانے جانا ہے دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, اس سے کیا کہتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. بٹ یہ کہ جانا ہے, کیونکہ چیز یہ کہ ناحق اللہ کا کیا کہتے ہیں چاہنے والا, اللہ کا نام لینے والا, کیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, اللہ سے وہ عشق کرتا تھا, اور کیا کہتے ہیں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا. کیا اس کو اتفاق کے طور پہ لے لیں کہ جو آخری اس نے نعت پڑھی, جو کلام پڑھا, اس کو کیونکہ اتفاق تو بہت سارے ایسے زندگی میں کر, لیکن اس کو اتفاق بھی نہیں کہہ سکتے کہ آخری الفاظ اس کے منہ سے نکلے. ہم اس کو صوفیزم میں کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں سائن ہے, سائن ہے, یہ سائن ہے کہ اس نے کہہ دیا. وہی مجیب الدعوہ والی بات, آئی ایم دی گریٹسٹ, اللہ تعالیٰ نے میڈ ہم دی گریٹ, یس یو آر دی گریٹسٹ. وہی جو اس نے بات کہی اور وہی ہوا ہوگا. کیونکہ چیز یہ کہ نہ دیکھیں طبعی موت جو ہے ایک حادثات تو ایوری ڈے ہوتے ہیں, حادثات نہیں ہے, یہ تو بیچارہ ناحق مارا گیا. جیسے کراچی میں ایسی واردات اور بھی ہوتی نہیں, یہ حادثہ تو نہیں ہوا نا. اب قتل تو قتل ہے, بھلے وہ 20 آدمی قتل ہو, مگر وہ پھر بھی قتل ہی کہلائے گا. یہ پوچھ رہا ہوں کہ اور بھی جیسے ہوئے ہیں مرڈر, ایسے واقعات ہوئے کراچی میں, ادھر عدل کیوں نہیں آ رہا؟ چیز یہ کہ اللہ کا پسندیدہ پتہ نہیں کروڑوں میں ایک ہو. ہاں یہ بھی تو طے نہیں نا, یا ہم دونوں میں سے پتہ نہیں کوئی ہے بھی یا نہیں ہے. ہم ایسے ہی سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اللہ کے قریب ہیں, ہم سوچتے رہیں کچھ بھی. ہم یہ سوچیں, اب میں دوبارہ اگزامپل دوں گا, یہ سوچتے رہیں کہ یہ پین نہیں, کیا کہتے ہیں اسے, سیڑھی ہے. سوچنے میں تو آپ کچھ بھی سوچتے رہو, لیکن جب واقعات ہو جاتے ہیں, جب وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ یس یہ عدل ہے اس کا. اس میں بندے کو چلو
رابطے کی بات ہوئی ہے تو روحانیت کا ایک کوشچن بھی اس حوالے سے آتا ہے، سوال بھی آتا ہے. قریب والے بندے کو خود پتا ہوتا ہے میں اتنا اس کے قریب ہوں کہ وہ رکھی رکھتا ہے اور سمجھ نہیں آتی بندے کو. اس کی جو چیز یہ ہے کہ اس کی قربت جو ہے نا وہ پتہ چلتی ہے اس کی حرکتوں سے، کہ وہ جو کہتا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے. جب وہ نام لیتا ہے تو آدمی کا دل جھوم اٹھتا ہے، خود تو چھوڑو دوسرے کا دل جھوم اٹھتا ہے. یعنی کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو کچھ ہو نہ ہو سکون محسوس ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں چھپے ہوئے درویش جو پینٹ شرٹ میں پھر رہے ہیں ابھی بھی، کیا کہتے ہیں اس کو، کراچی میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ لوگ ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے پاس بیٹھو، ایک دفعہ بیٹھو، that is a nice guy, I'm gonna come again to him. جبکہ وہ نہ لیتا ہے، نہ دیتا ہے، نہ کوئی گائیڈنس دیتا ہے، نہ کچھ. ادھر سوال ہے یہ ہے پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوگا. جیسا بریک لینی ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جو فقیر، درویش یا تسبیح کرنے والا، وظائف کرنے والا، کیا صرف وہی اللہ کے قریب ہے یا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے روڈ پہ چل رہا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں؟ یہ سوال کا جواب میں شاہ صاحب سے بریک کی دوسری جانب لوں گا اور آپ کی کال کا سلسلہ بھی کھولیں گے. چھوٹی سی بریک. محترم دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید پروگرام میں کہتا ہوں. اور ان ہستیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو دنیا سے تو رخصت ہو گئے اور ظاہری طور پر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی فقیرانہ سسٹم تھا، درویشانہ طریقہ کار تھا، جنگل میں ڈیرا لگا دیا تھا، یا جہاں نماز پہ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، یا یہ ظاہری طور پر ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا. پر اللہ ان کو کس طریقے سے اور کس انداز سے پسند کرتا تھا کہ اب رہتی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ سلامت رہے گا. اور جب بھی ان کا شعبہ، ان کا طریقہ کار، ان کی زندگی میں مقصد ڈیفرنٹ تھے، شعبہ ڈیفرنٹ تھا، کام ڈیفرنٹ تھا، لیکن ایک چیز ٹوگیدر تھی اور وہ سب سے اہمیت کی عمل تھی جو سب میں تھی، وہ انسانیت. انسانیت سے پیار ان کا بہت ہی اعلیٰ درجے سے کیا تھا. اور اسی وجہ سے حالق کو یہ چیز پسند ہے. اور اس بات میں مجھے شاہ صاحب کے والد گرامی کا ایک جملہ، ایک مرید اختر العابدی کے حوالے سے ایک جملہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو یہ اپنے آپ سے بات کرو اور پوچھو کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کو پسند ہے تو وہ کرو. پھر ایک آگے جملہ اس کو بڑھاتے ہوئے کہتے تھے پھر یہ دیکھو کیونکہ اللہ پسند کن کو کام کو کرتا ہے. بے شک اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اور اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے مخلوق کو خوش کیا جائے. تو مخلوق اس کی بہت زیادہ اس دنیا میں ہے، جو کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. لیکن یہ سوال شاہ صاحب سے جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس کی طرف چلتے ہیں. اور ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ کی لائیو کال کا سلسلہ ابھی کھول دیا گیا ہے. آپ کالز ہمیں کر سکتے ہیں، شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی روحانی مسئلے سے یا کسی بھی روحانی پرابلم کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، ایشوز کے حوالے سے، یا اور بھی بچوں کے حوالے سے، نافرمان برداری کے حوالے سے، اور بھی کسی بھی مسئلے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جن کی لائیو کال تھرو نہ ہو سکے بزی ہونے کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، یا بات خود نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ پرائیویٹ شاہ صاحب کے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں، ان کو نوٹ کر سکتے ہیں اور ان پہ شاہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی بات کرنا ہو. لیکن پروگرام کے 1 گھنٹے بعد، یا جو آج نہ کر سکے کل 2 بجے کے 1-2 بجے کے بعد اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اسی سوال کا جواب لیتے ہیں اور پھر آپ کا کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کیا صاحب، کیا یہ ظاہری ایک سائن ہے کہ وہی بندہ اللہ کے قریب ہے، یا وہی اللہ کے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو ظاہری طور پر ایک کمرے میں بند رہے، اپنے آپ کو جان ماز پہ بیٹھا رہے، یا تسبیح کرتا رہے، یا وظائف کرتا رہے، یا پھر جنگلوں میں بسیرا رکھے، یا ایک کپڑے جیسے ایسا پہنے، یا اس کا لائف سٹائل درویشانہ ہو، کہ کوئی بھی اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں وہ کس حرکت سے یا کس عادت سے یا کس ادا سے اپنے بندے کو چن لے کہ یہ میرا بندہ میرے قریب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے نا، زاویہ کیا ہے؟ زاویہ جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہے. جیسے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر آدمی کے ایک تو اپنے سوچنے کا ایک زاویہ ہے. اس کے براٹ اپ، ایک آدمی کو جنگل میں چھوڑ دو پوری زندگی، اس کو 35 سال بعد نکالو، اس کی سوچ الگ ہوگی. ایک آدمی کو آپ کیا کہتے ہیں اسے PhD پڑھواؤ، اس کی سوچ الگ ہوگی. ایک آپ کی، میری، ایک ایوری ون جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہر سوچنے کا زاویہ الگ ہے. بٹ اللہ تعالیٰ سے معرفت کا طریقہ وہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کا جو میجرمنٹ ہے وہ نہ ہماری سمجھ میں، نہ ہماری، میں صوفیزم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اٹ از ناٹ انڈرسٹینڈیبل. ایک آدمی جو ہے، ایک جو پاکستان کے اندر یا کیا کہتے ہیں جو ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ
جنگلی کتے پھرتے ہیں رات کو پاگل، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات ہاں میں، بالکل ایک ادا اللہ کو وہ ایک روٹی ڈال دیتا ہے رات کو، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سب سے پہلے تو کامیابی پیسوں میں دیکھی جاتی ہے بے شک. کہ کتنا امیر ہے، کیونکہ وہ کامیابی نہیں ہے. دیٹ از اے وے آف لیونگ. یہ چیز ہے. باقی یہ کہ کوئی بھی کہیں بھی معرفت رابطہ وہ کہیں سے بھی کچھ بھی کر لو، طریقت و معرفت کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی سمجھ نہیں ہے، کوئی میجرمنٹ نہیں ہے. عبدالستار عیدی نے ہیومینیٹیرین انسانوں کی خدمت کی، ٹھیک ہے نا. اس دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو جانوروں کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے پناہ دی، یہ دیا وہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کو کیا عزت. اور پھر یہ کہ عزت کے علاوہ جو چیز دل پہ راج کرے وہ کامیابی کی نشانی ہے، وہ بس. کامیابی کی نشانی ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر آگے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں مہربانی آپ کی، تاکہ آپ کی بات صحیح ہو پائے. ہیلو جی بولیں، کون بات کر رہی ہیں؟ میں کوثر بات کر رہی ہوں. کوثر، جی جی ٹھیک ہے. اور کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ان سے پوچھنا ہے اپنی صحت کے بارے میں. ایک تو ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں رہی گا، اور اپنا پورا نام بتا دیں. کوثر رخسانہ. ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام؟ جناب بی بی. جناب بی بی. ہاجرہ بی بی. ہاجرہ، ٹھیک ہے سر. اور ٹھیک ہے. اور صحت کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں اور اللہ آپ کو صحت یابی عطا کرے. ڈاکٹر جی بی سے ضرور رابطے میں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی میں اپنی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا اس کے بارے میں. شوہر کا نام بھی بتا دیں گے پلیز؟ جی عارف منظور. عارف منظور. جی جی جی. پہلے آپ کی بیٹی ہے بیٹا ہے؟ میرا پہلے بیٹا ہے. نام کیا ہے؟ وقاص عارف. باجی آپ کی صحت جو ہے یہ زیادہ تر غذا کی بنیاد پہ خراب ہے. یعنی کہ یہ شروع جو ہوا ہوگا بیماری کا آپ کو یہ معدے سے شروع ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے یہ پتہ نہیں اب کس سٹیج پہ ہے، اور کافی ٹائم ہو گیا ہوگا اس بات کو. کچھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی طرف سے جو ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے. شروع کے دنوں کی بات ہے کہ آپ نے کافی یعنی کہ جو نہیں ہوتا چھوڑنے والی چیز کہ چلو ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، وہ کر 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 کے اب پتہ نہیں کس لیول پہ پہنچ گیا ہے. تو لیول یہی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، پیراسیٹامول دے دیتا ہے. تو پاکستان گئی تھی، واپس آ کے بس دردیں ہی ہیں، کبھی پاؤں میں ہو جاتی ہے، کبھی گھٹنوں میں، کبھی کمر میں. بس یہ آپ کے اصل میں یہ بتا دوں آپ کو، ایک تو یہ کہ غذا پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں اور ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ٹھنڈی کھٹی چیزیں اوائڈ کریں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو کھانے پینے کا بھی شوق ہوگا. شوق تو بہت ہے. ہاں بس وہ یہی تو چیز ہے نا. بات تو تھوڑی سی بات میں ساری چیزیں، تو تھوڑا سا کھانے پینے پہ کنٹرول کریں. دیکھیں چیز یہ کہ واٹ یو ایٹ یو آر، جو آپ کھائیں گے وہی آپ کے جسم میں لگے گا، ٹھیک ہے نا. جو سنیں گے وہی سیکھیں گے. واٹ یو سی یو لرن. تو یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ کھائیں گے وہی آپ کے جسم میں لگ رہا ہے. اب وہ چیز یہ ہے کہ آپ کا معدہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہا کہ وہ اس کو پراپرلی بریک ڈاؤن اور ہضم کر سکے. لیکن میں کوئی ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ نہیں ہوں. صرف جتنا جہاں تک میری سکت ہے دیکھنے کی، میری فکر جو کہتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کریں، اور پھر 11 دن یا نہیں 33 دن بعد مجھے رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا. چلے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن. سن لیں یہ دیکھیں یہ ہیلو سن لیں باجی. ہیلو جی جی میں سن رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آپ نے پڑھنی ہے 1100 دفعہ. اچھا. اور سورہ مزمل 3 دفعہ. اچھا. یہ روزانہ کر کے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اور 33 دن کرنے کے بعد انشاءاللہ رابطہ کریں. بھلے اس نمبر پہ کریں یا جو دوسرے نمبر ہے. اس نمبر پہ میں یہ بتا دوں کہ یہ عجیب سی بات ہوگی، ہفتے میں 2 پروگرام ہوتے ہیں اور آدھا گھنٹہ کال لیتے ہیں.
اس نمبر پہ زیادہ آسان ہے ملنا بنسبت اس کے، جبکہ وہ 24 تو ایک اور بات پوچھ سکتی ہوں اگر مائنڈ نہ کرے تو؟ ہاں پوچھ لیں، لیکن جو آپ بات پوچھنے والے ہیں وہ لائن آپ کی کاٹ دیں گے. اس طرح کی چیزوں کے جواب آن ایئر نہیں دیے جاتے. اچھا چلے ٹھیک ہے، صرف بیٹے کا پوچھنا ہے. ہاں بیٹے کا پوچھ لیں پھر. ہاں بیٹے کا پوچھ لیں. 30 سال ہو گئی ہے عمر اس کی، تو وہ شادی کرنا چاہتا ہے مگر وہ کہتا ہے پہلے گھر ہو. تو گھر آپ کس طرح لے سکتے ہیں؟ 5 6 گھر 2 ہیں ایک، مگر وہ کہتا ہے میں اپنا ذاتی لینا چاہتا ہوں. ہاں دیکھیں میں ایک بات آپ کو، اس لیے عمر اس کی نکلتی جا رہی ہے. تو میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ آپ کو میں ابھی جو بات ہو رہی تھی عبدالستار عیدی جو ہے کیا کہتے ہیں مرحوم کی، انہوں نے جو ہے انسانیت کی خدمت کی بغیر شرط کے، یعنی کہ پیسے لیے اور وہ خرچ دیے. شرط کوئی نہیں لگائی کہ یہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا، وہ ہو جائے تو یہ کروں گا، یا میں تمہاری لاش نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ نہیں کرو گے. there was no شرط. شرط جو ہے نا یہ ہمارے ہاں اسلام میں جو ہے ایک عجیب سی چیز ہے، وہ it doesn't work, it's not acceptable. لیکن پھر بھی میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. جب آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے نا تو اس کے لیے سورہ یاسین ورد مبین روزانہ ایک دفعہ پڑھیں. لڑکے کا نام بتا دیں ایک دفعہ. وہ قاص عارف ہے. دیکھیں شادی تو اس کی 1 سے زیادہ بھی لکھی ہوئی ہے. میں یہ اچھی بات بتا دوں کہ شادی 1 سے زیادہ ہے اور ہے جاندار آدمی ہے. یہ اچھی ہے جیسا بات، یہ اچھی بات ہے. شادی تو 4 جائز ہے شرعی طور سے نا. ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے مگر پہلے کرے تو صحیح ہے. پہلے کرے تو صحیح، لیکن وہ شرط لگاتا ہے. دوسری یہ کہ ٹول دیتا ہے، ہر کام کو لمبا کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ فون بھی نہیں اٹھاتا ہوگا. یہ موبائل فون بجتا رہے اٹھائے گا نہیں. ایک عجیب سی عادت ہے. وہ فون اٹھاتا ہے. ابھی میں نے کیا اس کو سارے کام سنتا ہے، نماز 5 وقت پڑھتا ہے، روزے لیکن سارے. ٹول دیتا ہے باجی، کاموں میں ٹول دیتا ہے، لمبا کرتا ہے کاموں کو. لمبا شادی کے بارے میں کرتا ہے، باقی ٹھیک ہے. اور فائنینشلی جو ہے تھوڑا ٹائٹ بھی ہوگا یہ، یعنی کہ پیسہ ہولڈ کر کے رکھنے والا ہے. ایک کام کریں، یہ اپنے لیے خرچ بہت کرتا ہے، دوسروں کے لیے ٹائٹ ہے. ہاں ٹائٹ ہے. وہی تو کام کا نہیں ہے نا پیسہ، پھر وہ اپنے اوپر تو سب خرچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک کام کریں کہ یہ پہلے 33 دن کر لیں، تھوڑا صحت واپس آ جائے تو پھر ایک کام کریں کہ سورہ یاسین ورد مبین روزانہ 1 دفعہ پڑھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہو وہ کر دے. بس یہ دعا مانگے. گھر ہے تو ٹھیک ہے. میں دوبارہ اس لیے نہیں آپ کو اس سے پوچھ رہی کیونکہ میں ریکارڈنگ پہ لگایا وہاں سے سن لوں گی. ہاں وہ ٹھیک ہے وہ سن لیے گا. لیکن پہلے 33 دن تک یہ کریں کہ تھوڑا صحت بہتر ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین ورد مبین پڑھ لیے گا. یہ آپ نے 70 دن پڑھنی ہے یاسین ورد مبین 33 دن کے بعد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے باجی اوکے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے خدا حافظ. اوکے شکریہ صاحب. آپ کی اس بات سے بہت سارے دل جو ہے خوش و خرم ہو گئے ہوں گے جو آپ نے بات کی شادی کے حوالے سے. لیکن جو ہے آج کل صاحب ایک بھی نبھا لے انسان تو بڑی بات. چیز یہ ہے کہ وہ شادی تو ایک چیز یہ ہے کہ ویسے تو شادی کا مطلب ہے فارسی کا ورڈ ہے شاد ہونا، خوش ہونے کی. وہ اچھی چیز ہے. مگر شادی کے 2 ہی دن خوش ہوتا ہے آدمی، اس کے بعد تو بال کھینچ لیتا ہے. لوگ بال کٹوا لیتے ہیں اپنے کہ کھینچنے کے بجائے کہ تکلیف نہ ہو. اسی لیے تو کہتے ہیں جب دلہن گھر جاتی ہے تو رونا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے تو آج رونا ہے اور یہ ساری زندگی روئے گا. لیکن میں ایک بات نوٹ کی بتا دوں، یہ تو چلے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، لیکن شادی جو ہے بیسیکلی ایک کمپرومائز کا نام ہے. شرعی طور سے جو ہے نکاح جو ہے، اب میں اس کی افادیت تو تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، میں صوفیزم کے حوالے سے بتاؤں. اٹ گیوز یو اے رائٹ ٹو کریٹ نکاح، ورنہ وہ غیر شرعی، وہ کیا کہتے ہیں اسے، غیر شرعی ہوتی ہے اولاد. یہ بہت میں کھل کے نہیں بتا سکتا بٹ اتنے ڈھکے چھپے الفاظوں میں. لیکن نکاح جو ہے خالی وہ آپ کو شرعی طور سے حق دیتا ہے کیا کہتے ہیں اسے، عذاب الہی سے بچنے کا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اولاد پیدا کرنے کا، نسل کی افزائش کرنے کا. بے شک. اور یہ اتنی باریکی. اور پھر اس چیز کو کرنے کے لیے وہ جو قربانی ہے وہ جو ہے کمپرومائز ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ خالی آدمی دے، عورت بھی دیتی ہے. بٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عورت کی کیونکہ گواہی بھی ہاف ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں عورت کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک عجیب سے سسٹم رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایسا بڑی خوبصورت بات. اور اسی حوالے سے ایک فرمان کوٹ کروں گا اور پھر کالر کی طرف چلیں گے کہ جناب حضرت علی کرم وجہ نے فرمایا کہ جب ناخن انسان کے بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹنے چاہیے، نہ کہ رشتے. جیسے انسان بناتا ہے اور رشتوں میں کوئی خلل پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں. ناخنوں کی طرح ناخن کاٹنے چاہیے، انگلیاں نہیں. تو اسی طرح رشتے جو ہوتے ہیں رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، ان میں غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے. تو یہ ایک حسن بھی ہوتا ہے انسان کا اور میاں بیوی کے درمیان استواجی رشتے کو استوار کرنے کا.
تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف غور کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں کچھ انسان، تو یہی حسن ہے. لیکن ابھی جو کالر حضرات جو صاحب کال پہ ہیں موجود ہیں جو بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام سید محمد حسین شاہ. سید فضل حسین شاہ. محمد حسین، سید محمد حسین شاہ. ماشاء اللہ نائس. اور پوچھنا کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں اپنے بارے میں سر بات کرنا چاہتا ہوں. 2011 کے بعد سے میرے سے کام چھوٹا ہوا ہے. کافی دیر پہلے ایک دفعہ آپ کو رات کو جب بیٹھے تھے آپ سے ملنا بھی تھا. تو یہ سر مجھے ابھی تک میرا کام کوئی میرا پیپر ورک کا بہت زیادہ پرابلم ہے سر. مجھے ایسا کہ جیسے بہت زیادہ ٹربل میں ہوں. میں ڈیٹ آف برتھ پوچھ رہے اور کیا پوچھ رہے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہوا؟ یہ شاہ صاحب سے آپ بات کریں. دیکھیں مجھے یاد ہے آپ نے رات کے ٹائم فون کیا تھا جب ہم نے جفر جامع کھولی تھی. جی 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 مجھے یاد ہے. مجھے آپ کی کیونکہ آپ کا نام ایسا ہے کہ محمد حسین میں بھول نہیں سکتا نام یہ. ٹھیک ہے نا. اور میں نے یہ بھی کہا یہ نام بھول جائے بندہ تو یہ نام بھول جائے تو پھر سبھی کچھ بھول جائے گا نا. پھر تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر یہ نام بھول جائے تو. دیکھیں چیز یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ملاقات کر لیں تو بہتر ہے. ملاقات کری میں نے پھر آپ روزے آگے تھے نا. ہاں تو وہ روزے کے بعد مل لیں. ابھی تو روزے ختم ہو گئے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ روزوں کے بعد ملتے ہیں. دیکھیں وہ اگر بات سن لیں گے تو تھوڑا ایزی ہو جائے گا کیونکہ اور بھی کالر ہیں اور ٹائم بھی کم ہے. دیکھیں چیز یہ کہ جو دوسرے نمبر دیے ہوئے اس کے اوپر آپ 10-11 بجے رات کو فون کر لیں. ٹھیک ہے آج رات کو. تو پھر میں آپ کو اس ویک تو مشکل ہے, نیکسٹ ویک بھی مشکل ہے, اس سے اگلا ویک کیونکہ میرے پاس ویٹنگ لسٹ ایٹ لیسٹ 3 ویکس کی ہے آلریڈی. یعنی کہ پیپل سے آئی ایم بزی, یس آئی ایم بزی. یعنی کہ آپ اندازہ کریں میں آن ایئر یہ بات بتا رہا ہوں, توصیف اس چیز کے گواہ ہے. سن لے بات سن لے پوری. یعنی کہ توصیف بھی اس چیز کے گواہ ہیں, ندیم بھائی بھی اس چیز کے گواہ ہیں, اور میرے وائف اور بچے گواہ ہیں. میں نے عید والے دن اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. آپ اندازہ کر لیں اتنا بزی ہو. بالکل صحیح بات بولتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اندازہ کر لیں بزی ہونے کا. یہ کیونکہ رات بھر ہمارا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت میں جاگتا ہوں اور پھر دن میں تھوڑی دیر سوتا ہوں. پھر یہ کہ عید والے دن بھی یہی ہوا ایگزیکٹلی, اور پھر یہ کہ لوگوں کا آنا جانا تھا, سو آئی کونٹ میٹ دیم. تو بزی ہونے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو, لیکن دس از اے فیکٹ. تو یہ چیز ہے. تو اب آپ ایک کام کریں کہ رات کو فون کر لیں 10-11 بجے کے بعد, تو پھر میں آپ کو ٹائم دے دوں گا. ٹھیک ہے نا. 10-11 بجے کے بعد کوئی 10 بجے کے بعد کروں. 10-11 بجے کے بعد جتنا لیٹ ہو. ٹیلیفون میرا 2 بجے تک آن ہے. 2 بجے کے بعد میں کال نہیں لیتا کیونکہ میں پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے جناب. اوکے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے خدا حافظ. ٹھیک ہے سر جی. ٹھیک. اوکے شکریہ آپ کی کال کرنے کا, اور جو بھی مسئلہ آپ کام کے حوالے سے اللہ حل کرے. اور جو بھی دوسرے حضرات بھی کال کرتے ہیں اور جو کال نہیں کر پاتے ان کا بھی حالت مسئلہ حل کریں. اور دوسرے نمبر بھی موجود ہیں ان پہ کر سکتے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے بیزی شیڈیول بتایا, لیکن اب کوشش کریں گے تو بات ہو جائے گی. ابھی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ اس وقت لائیو ہیں, بات کریں. جی السلام علیکم. میرا خیال میں وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں. ابھی دوسرے کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی یہ صوفی شاہ صاحب. جی بالکل وہی پروگرام ہے. اور کس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں اپنے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. اپنی بیٹی ہے میری 9 سال کی, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کچھ اس کی پڑھائی کے بارے میں. اس کا ذہن نہیں اتنا تیز پڑھائی میں, یا پارے وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کا نام بتائیں. تو اتنا بیٹی کا نام ہے شیزا جاوید. شیزا. ہاں جی شیزا نام ہے اس کا. شیزا نام کلیئر نہیں ابھی تک ہوا. شین سے ہے یا لام سے ہے؟ شین سے. شین سپیلنگ انگلش میں بتا دیں. انگلش میں سپیلنگ بتا دیں. جی SHZIA شیزا. شیزا. ٹھیک. جی السلام علیکم بھائی. شاہ صاحب سے بات کریں. اور ٹائم کی نزاکت بھی ایسے ہے کہ 3-4 منٹ ہے. آخری کالر نہیں ہے. السلام علیکم بھائی. جی مہربانی. جی باجی شاہ صاحب میں بولتا ہاں میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو 2 منٹ دیں مجھے. ذرا سے 2-4 چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے یس اور نو میں کنفرم کریں. خالی یہ بتائیں کہ شیزا جو ہے یہ شین یہ زال الف ہے یا ہے؟ ہاں جی الف ہے. الف ہے. یہ زال الف. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ساتھ بناوٹ پتلی چھوٹی ہے یا تھوڑا سا وزندار ہے؟ یہ تھوڑی ہیلدی ہے. ہیلدی ہے. ٹھیک ہے. رنگ صاف ہے اس کا؟ گندمی ہے, درمیانہ ہے. نہ درمیانہ ہے, یعنی کہ بادامی رنگ کہہ لیں. جی بالکل. ہاں
بال کھلے ہوئے اور گلے ہوئے ہیں بال، یعنی کہ اچھے بال ہیں؟ ماشاءاللہ ہیلدی بال ہیں، لمبے ہاں ہیں، ہیلدی بال ہے، ٹھیک ہے 2 منٹ دیں. باتیں زیادہ کرتی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ نہیں، مطلب کوائٹ ہے، اتنی کوائٹ ہے، اتنا گلتی مل. ٹھیک ہے. اچھا اکیلے رہنا پسند کرتی ہے؟ نروس ہے؟ ہاں جی جی بالکل، بہت زیادہ اکیلے نہیں، مڈل میں سمجھ لے. اس کا کوئی بڑا بھائی ہے؟ نہیں، صرف میری 4 بیٹیاں ہیں بس، یہ سب سے بڑی بیٹی ہے. اچھا یہ سب سے بڑی ہے. اس سے پہلے کوئی بچہ مس کیریج تو نہیں ہوا؟ اللہ نہ کرے، آن ایئر پوچھ رہا ہوں مگر پتہ کرنا نہیں کوئی بھی نہیں، یہ پہلی ہے اور پہلے بچہ. ان کے والد کا نام بھی بتا دیں. ان کے والد کے، اب میں ان کے 2 والد کے نام ہے، وہ اصل میں جرمن نیشنلٹی ہیں، تو ان کی والدہ نے ان کا نام ڈیوڈ رکھا تھا، ڈیوڈ محمود بھٹی، لیکن ان کو بلانے میں جاوید محمود بولتے ہیں. جاوید محمود بولتے ہیں، مطلب پاسپورٹ وغیرہ میں ان کا ڈیوڈ محمود لکھا گیا ہے، لیکن عام بول چال میں وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، that's all right, that's not a problem. اچھا یہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے ان کا نام بھی بتا دیں. آمنہ. یہ عمر کتنی ہے اس کی؟ 1.5 سال عمر ہے. 1.5 سال عمر ہے. اچھا اگر یہ بات پوچھی جائے، یا کیا کہتے ہیں اسے، put it this way کہ I hope I'm wrong، لیکن میری فکر کہہ رہی ہے کہ یہ پوچھوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ 1.5 سال سے تقریباً یہ جو آپ کی لڑکی ہے جس کا نام ہے کیا نام بتایا لکھنے میں، شیزہ، 1.5 سال سے اس کی طبیعت میں فرق آ گیا ہے، will this be right or wrong؟ ہاں جی کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں رائٹ ہے. مطلب کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں بیماری نہیں ہے، اللہ نہ کرے، طبیعت میں فرق ہے، یعنی کہ چال چلن، بولنے، عادت، اطوار کی بات کر رہا ہوں میں، جیسے لائف کے مختلف ہاں پیریڈ میں. ہاں ٹھیک ہے، طبیعت صحت کی بات نہیں کر رہا میں، بات کر رہا ہوں عادت اطوار کی. تھوڑا سا خاموش ہو گئی ہے، یا زیادہ بولنے لگ گئی ہے، یا طبیعت میں فرق آ گیا ہے عادت؟ نہیں کم ہوئی ہے بولنا، زیادہ تو نہیں ہوئی. ہاں یعنی کہ فرق آ گیا پہلے سے نا. جی جی پہلے سے فرق آ گیا، پہلے وہ ایسی تھی اب سمجھ لیں ایسی ہو گئی ہے، یہی ہے نا فرق. آخری منٹ ہے. ٹھیک ہے باجی، میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں لکھ لیں اور یہ پڑھیں ضرور، اس کو چھوڑیے گا نہیں. اور مجھے پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ جی جی، اور چاروں کل جی 19 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے دن میں 1 دفعہ دیں. اور یہ کام آپ نے کرنا ہے کم سے کم بھی 36 سے 72 ڈیز، یہ لگاتار کریں اور پھر رابطے میں رہیں، پھر آن ایئر کر لیں یا دوسرے کر لیں. ٹھیک ہے 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چاروں کل 19 دفعہ. چاروں کل 19. جی شکریہ. ٹھیک ہے سسٹر آپ کی اور میں چلیں ٹھیک ہے، اوکے باجی، پھر اوکے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سب آخری بات اور اس کے ساتھ باقی یہ کہ آخری بات جو ہے میں کیا کہتے ہیں اس کو، جو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جواہر رحمت میں جگہ عطا کرے. عبدالستار عیدی کی کروں گا. دیکھیں انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہی ہیز لیفٹ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، بس میں ایک بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جواہر رحمت میں جگہ عطا کرے. دوسری یہ کہ جو ہے درجات بلند کرے، اور جو تیسری چیز یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے، مطلب کسی طریقے سے. سبحان اللہ، بہت ایگزامپل ہے ہمارے لیے. اور انسان کی فطرت میں چینجنگ آنا لائف کے پیریڈ کے حساب سے یہ محکم بات ہے اور اس کا وجود لازم ہے. لیکن یہ کوشش کریں اور یہ تربیت بچوں کو دیں اور یہ چیز ان کے دماغ میں ڈالیں کہ جب چینجنگ آئے تو مثبت چینجنگ لاؤ، نیگیٹو سے بچو، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو محکم چیز ہوگی تو محکم رستہ ہوگا تو اچھی طرف چلیں گے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. Asr time in Manchester. This Azan is brought to you by Desi Vegetable Oil, Medina Poultry, the pure and halal products of Medina Group.
الله أكبر الله أكبر الله
£50 on these 7 kilo Samsung washers with a 5-year guarantee at just $349. The 9 kilo model is just £50 more. And Milan, our know-how expert, will deliver for free and can also install your washing machine in the same visit for just £20. Milan, you're a legend. At Curry's PC World, we start with you. Sometimes bad things happen to your car. But LV Car Insurance is here to make it better. Our brilliant customer service and cover starts from as low as £199. And what's more, it's 5-star rated. See how much you could save. Call 0800 127 127. LV, good value, great values. We gave people the Andrex clean routine to try and asked them how clean they feel after going to the loo. I feel as clean as the moon and the sun. Wow. As clean as my washed pajamas. As clean as a puffer fish.